نہ ڈرے. امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ امام دارمی حدیث کا کتاب ہے, اس نے ایک روایت نقل کی ہے اور وہ بڑے ہمدانی فرماتے ہیں کہ اخبرنا ضحاک بن موسیٰ, ضحاک بن موسیٰ نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے, وہ ایک دفعہ مدینہ آئے. کہاں ہے؟ اور مکہ جا رہے تھے تو مدینہ میں کچھ دن اس نے قیام کی. تو اہل مدینہ سے یہ پوچھا حل احد ادرک احدا من اصحاب النبی, مدینہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو صحابہ کے صحبت میں رہا ہو؟ صحابہ کے لوگوں نے کہا ہاں ایک مشہور تابعی ہے ابو حازم. کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کو بلاؤ. آدمی کو بھیجا گیا, ابو حازم مشہور تابعی ہیں, اس کو بلایا گیا. وہ جب آئے تو سلیمان نے یہ کہا کہ ما ھذا الجفا, یہ ظلم ہمارے ساتھ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ظلم ہمارے ساتھ. ابو حازم نے کہا امیر المومنین وای جفائن رأیت منی, میں نے کون سا ظلم کیا آپ کے ساتھ؟ فرمانے وہ کہنے لگے کہ دیکھو آتانی وجوہ اہل المدینہ ولم تاتنی, ظلم یہی ہے کہ مدینے کے معتبر سارے لوگ میرے پاس آئے ملنے کے لیے اور آپ نہیں آئے, تو یہ ظلم نہیں ہے. بادشاہ وقت آپ کے شہر میں آئیں اور جتنے معتبر لوگ ہیں علماء اور اسی طرح قوم کے جو بڑے ہیں سب ملنے آئے اور آپ نہیں آئے, تو یہ ظلم نہیں ہے. ابو حازم نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیسے ظلم ہے؟ آج سے پہلے نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں. ظلم تو اس وقت ہوتا نا کہ میرے اور آپ کے تعارف ہوتے ہیں, پھر بھی میں آپ کے ملاقات کے لیے نہ آتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہ آپ مجھ سے اس سے پہلے واقف ہیں نہ میں آپ سے واقف ہوں, تو لہٰذا اس میں جفا اور ظلم کا کیا بات ہے؟ یہ بادشاہ جو ہے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث ابن شہاب الزہری, جس نے حدیث کو تدوین کیا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیث کی تدوین اس نے کی. سب سے پہلے حدیث کو مدون کرنے والے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر. بادشاہ وقت اس کے طرف دیکھنے لگے کہ ابو حازم کیا کہہ رہا ہے. امام الزہری نے فرمایا کہ صاحب الشیخ واقعتا, بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کے خیال کیا ہے؟ صحیح ہے, آپ ہی غلطی پر ہے امیر المومنین. اچھا, سلیمان ابن عبد الملک نے کہا اے ابو حازم یہ بتائیں ما لنا نکرہ الموت, وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آئے, ہمیں موت پسند نہیں ہے. تو ابو حازم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ لأنکم اخربتم الآخرۃ وعمرتم الدنیا, تم نے اپنے دنیا کو آباد کر کے اپنے آخرت کو خراب کر دیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ فَكَرِهْتُمْ أَن تَنْتَقِلُوا مِنَ الْعِمْرَانِ إِلَى الْخَرَابِ, کون چاہتا ہے کہ بھئی آبادی کو چھوڑ کر ویرانی کی طرف جائیں؟ یہ کوئی چاہتا ہے؟ تم نے دنیا بنایا ہے تو آخرت اور موت کو کہاں پسند کرو گے؟ تو بادشاہ وقت نے کہا بات تو آپ کے صحیح ہے. اچھا یہ بتائے کل اللہ کے سامنے پیشی ہمارے ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کی کوئی منظر فرمانے لگے کہ دیکھو اما المحسن فکالغائب یقدم علی اہلہ, نیک آدمی تو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا جیسے ایک آدمی سفر پہ گیا ہوا ہے اور کافی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے, ہاں میں گھر جا رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسا ہوگا. وَأَمَّا الْمَسِيحُ فَكَالْعَابِقِ يَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ, گناہگار ایسے کا پیشی ایسا ہوگا جیسے ایک غلام آقا سے بھاگ گیا, اس کو پولیس والے جا کے پکڑ کر کے بادشاہ وقت کے سامنے آقا کے سامنے پیش کریں, وہ کتنا ڈرا ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہی معاملہ ہوگا.
سلیمان جو ہے یہ بات سن کے رونے لگے، کہنے لگے لیت شعری ما لنا عند اللہ، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں پہلا پتہ ہوتا۔ تو ابو حازم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، عارض عملک علی کتاب اللہ، اپنے عمل کو اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کر دیں۔ کیا کر دیں؟ پیش کر دیں، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ابو سلیمان نے کہا کہ وَأَيُّ مَكَانٍ أَجِدُهُ، قرآن کے کہاں پہ ہم پائیں کہ یہ بات؟ تو ابو حازم نے کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے فیصلہ دے دیا نا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ، اب آپ کس میں ہیں؟ خود اپنے گریبان کو جھانک کے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، نیک ہوں یا برا ہوں، میرے جگہ جہنم ہے یا جنت ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اب سلیمان نے کہا کہ فَأَيْنَ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پھر کیسے متوجہ ہوگی؟ اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ فرمانے لگے ابو حازم رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے لیے ہے نا۔ پھر سلیمان نے کہا ہے ابو حازم اللہ کے بندوں میں سے سب سے عزت مند بندہ کون سا ہے؟ تو کہنے لگے اور المروت والنہا، عقل مند لوگ جو اپنے عقل کے بنیاد پر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا ای الاعمال افضل، یہ بتاؤ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ اداء الفرائض ما اجتناب المحارم، فرائض کو بجا لائیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے کیا کریں؟ بچیں۔ سلیمان نے کہا فای الدعاء اسمع، یہ بتاؤ دعا میں سے سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہے؟ فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن، محسن الیہ، جس کے ساتھ احسان ہوا ہے نا وہ اپنے محسن کے لیے دعا مانگے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمانے لگے ایک آدمی ایسے سائل کو دیں وہ محتاج ہو، اور ایک آدمی خرچ ایسے حالت میں کریں کہ بہت محنت سے کم کماتا ہے لیکن اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ لیس فیہا من ولا اذی، پھر احسان نہیں جتلاتا ہے کہ میں نے یہ دیا آپ کو، میں نے یہ دیا آپ کو۔ پھر کہنے لگے فای القول عادل، یہ بتاؤ سب سے انصاف والی بات کون سی ہوگی؟ فرمانے لگے قول الحق عند من تخافه او ترجوه، جس سے آپ ڈرتے ہیں نا اس کے سامنے حق گوئی۔ بادشاہ وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حق بات کہوں گا تو مجھے سزا دے گا، یا جس سے آپ امید وابستہ کر رہے ہیں اس کے سامنے حق بات کہیں، یہ دونوں باتیں بڑی مشکل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ جس سے آپ ڈرتے ہو اس کے سامنے حق گوئی، اور جس سے تمہیں دنیا کا مفاد وابستہ ہے اور اس کے سامنے حق ہوئی، یہ دونوں باتیں بڑی مشکل ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ سب سے ہوشیار مسلمان کون ہے، انسان کون مسلمانوں میں سے؟ فرمانے لگے رجل عمل بطاعت اللہ ودل الناس علیہا، سب سے بہتر انسان ہوشیار آدمی وہ ہے اللہ کے اطاعت پر چلتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ چلاتا ہے، دوسروں کو بھی۔ تو سب سے احمق مسلمانوں میں کون ہے؟ کہنے لگے وہ آدمی اپنے غیر کے دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ ایک آدمی ظالم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، تو اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے آخرت تباہ کر رہے ہو۔ آپ کو مالی مفاد نہیں ہے لیکن صرف دوستی اور رشتہ داری کے خاطر کسی اور کے مفاد کے لیے اپنے آخرت کو کیا کر رہا ہے؟ خراب کر رہا ہے۔ یہ سب سے بیوقوف آدمی ہے۔ سلیمان نے کہا سب تھا، آپ نے صحیح بات کہی۔ تو کہنے لگے ہمارے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، تو کہنے لگے امیر المومنین معاف کر دیں، تمہارے بارے میں کچھ کہوں گا تو پھر برا مانو گے۔ کہنے لگے نہیں، نصیحت کے طور پر کہہ دیں۔
بات سمجھ میں آئی نا. ولیکن نصیحت تلقیہا الیہ, نصیحت کے طور پر کچھ نہ کچھ کہہ دیں. کہنے لگے امیر المومنین بس ایک ہی بات کہتا ہوں, ان اباک قہر الناس بالسیف واخذوا هذا الملک عنوة على غیر مشورۃ من المسلمین ولا رضاہم حتی, کہنے لگے کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے زور زبردستی کی اور تلواروں سے لوگوں کو زیر کیا اور لوگوں پر حکومت اپنی زور زبردستی کی, لوگوں کی رضامندی نہیں تھی, یہاں تک کہ بہت سے لوگ قتل ہوئے اس حکومت کے حصول میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں فقط ارتحلوا, آج تمہارے وہ آبا اجداد جو حکومت کے لیے لڑتے تھے, مسلمانوں کو مروایا, آپس میں لڑوایا, کیا وہ ہے؟ کہتے ہیں ارتحلوا, چلے گئے نا دنیا سے. فلو شعرت ما قالوا وما قیل لهم, انہوں نے کیا کہا اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا, کاش وہ آپ کو پتہ ہوتے. تو اسی طرح آپ کو بھی ایک دن جانا ہے. تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا بئس ما قلت, آپ نے امیر المومنین کے سامنے ایسے بےعزتی کی, آپ نے بری بات کہی, ایسی بات نہیں کہنا چاہیے. ابو حازم نے کہا کذبت, آپ نے جھوٹ بولا. ان اللہ اخذ میثاق العلماء لیبیننہ للناس ولا یکتمونہ, اللہ نے علماء سے یہ وعدہ لیے ہیں تم حق بات کو بیان کرو گے اور حق بات کو نہیں چھپاؤ گے. بات سمجھ میں آئی نا. تو اس کے بعد سلیمان نے کہا اے ابو حازم اب ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ سے ہم استفادہ کریں اور ہم سے آپ استفادہ کریں گے. تو فرمانے لگے اعوذ باللہ. بات سمجھ میں آئی نا. سلیمان نے کہا ولی ماذا, یہ کیوں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے اخشى ان ارکن الیکم شیئا قلیلا فیذیقنی اللہ ضیف الحیات و ضیف الممات. اگر میں تمہارے ساتھ ہو گیا نا, میں بھی تمہاری طرح دنیا پرست ہو جاؤں گا, پھر دنیا و آخرت کی سزا مجھے ملے گی, اس لیے میں تمہارے دربار میں نہیں آتا. تو سلیمان نے کہا ارفع الینا حوائجک, اچھا ٹھیک ہے بتاؤ آپ کی کوئی ضرورت ہو اس کو ہم پورا کریں. ایک ہی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ تنجینی من النار وتدخلنی الجنہ. بات سمجھا, کسی چیز کی ضرورت نہیں, بس ایک ضرورت ہے, مجھے جہنم سے نجات مل جائیں اور جنت مل جائیں, بس یہی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا. سلیمان نے کہا لیس ذالک الیہ, یہ تو میرے اختیار میں تھوڑی ہے. تو ابو حازم نے کہا تو فما لی الیک حاجۃ غیرہا, پھر مجھے بھی کوئی ضرورت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے. تو سلیمان نے کہا تو پھر میرے لیے دعا کر لیں. کیا کریں؟ دعا کریں. ابو حازم نے کہا اللہم ان کان سلیمان ولیک فیسرہ لخیر الدنیا والآخرہ. اے اللہ اگر یہ سلیمان آپ کے دوست ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت کے خیر اور بلائی کو آسان کر دیں. وَإِن كَانَ عَدُوَّكَ, اگر یہ سلیمان وقت کا بادشاہ آپ کا دشمن ہے فَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ, اس کے پیشانی سے پکڑ کر اس کو اپنے رضا کے طرف پھیر دیں. اس کو پیشانی سے پکڑ کر کے اپنے رضا کے طرف پھیر دیں. سلیمان نے کہا آپ نے مختصر نصیحت کی لیکن بہت زیادہ جامع نصیحت کی. بات سمجھ میں آئی نا. پھر سلیمان نے کہا مجھے وصیت کریں, کوئی ایسی خاص بات بتائیں نصیحت کے طور پر. کہنے لگے اوسی کا, آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ عظم ربک, اپنے رب کو کیا عظیم سمجھو. وَنَزِّهْ أَن يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ, اپنے آپ کو اس سے بچا رکھیں کہ تیرے رب تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھیں.
سمجھ نہیں آئی بات؟ یا وہ کام اب یفقدو کا حیث امرک، جہاں اللہ نے حکم آپ کو دیے ہیں وہ آپ نہ کریں، اللہ ایسے حالت میں نہ دیکھیں آپ کو. جس سے منع کیا ہے اس کو کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو، اور جس کو کرنے کو کہا اس کو نہ کرتے ہوئے دیکھیں. اللہ ایسے آپ کو نہ بنائیں. تو سلیمان ابن عبد الملک جو ہے وہاں سے نکلے اور جاتے جاتے جو ہے 100 دینار اس کو دیے، اور پھر یہ کہا کہ بھائی اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے ہمارے پاس بہت مال ہے، ہم دیں گے. تو ابو حازم نے وہ درہم دینار جو ہے وہ 100 دینار وہ واپس کر دی. کیا کر دی؟ واپس کر دی. کہنے لگے امیر المومنین اعوذک باللہ ان یکون سوالک، بات سمجھ میں آئی نا؟ میں نہیں لے سکتا. ایک تو اس لیے نہیں لے سکتا، میں نے آپ کو دعوت دی اور اس دعوت کا میں عوض لے رہا ہوں، آپ سے نصیحت کی آپ کو، اس نصیحت کا عوض لے رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میرے جیسے بہت سے علماء اس شہر میں ہیں کہ آپ نے سب کو دیے ہیں، سب کو اسی طرح دیے، تو نہیں، واپس کر دی. اور پھر یہ کہنے لگے فَكَيْفَ أَرْضَاهَا لِنَفْسِي إِنَّ مُوسَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. کہنے لگے میں کیسے قبول کروں؟ موسیٰ علیہ السلام جب قبطی کو قتل کرنے کے بعد مصر سے بھاگتے ہوئے کہاں گئے؟ مدین گئے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں لوگ جو ہے پانی پلانے آتے تھے اپنے مویشیوں کو. 2 بچیاں آئی اور ان کو پانی نکال کے پلایا ان کے جانوروں کو. یہ واپس چلی گئی. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے جا کے کہا کہ ابا آج جو ہے اس طرح ایک مسافر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں پانی نکال کے دیا، اس لیے جلدی ہم آ گئے. باپ نے کہا جاؤ بیٹا، جا کے ایک کو بھیجا، تو اس کو بلاؤ، کوئی مسافر ہوگا، اس کو کچھ نہ کچھ کھانا تو دیں گے. وہ ایک آئی، کہنے لگی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ باپ نے بھیجا تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور اس احسان کا بدلہ دینا چاہتا میرے والد. تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے سوال نہیں کیے تھے، یہی فرمایا تھا کہ اللہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ کے محتاج ہوں. چل پڑے. راستے میں وہ لڑکی آگے تھی اور اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، تو فرمانے لگے نہیں آپ پیچھے ہو جائیں، میں آگے ہو جاؤں گا، اور جہاں راستے اگر میں خطا کر دوں تو مجھے بتا دیں. تو اسی طرح شعیب علیہ السلام تک پہنچے. شعیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، حالات معلوم کرنے کے بعد کانا جب سامنے رکھا، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانے سے انکار کر دی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اجلس یا فتح یا شاب فتعش معنا، ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھائیں، بیٹھ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں نہیں کہہ سکتا. شعیب علیہ السلام نے کہا لما اما انت جائع، کیا آپ بھوکے نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے بلکہ بھوک تو لگی ہے، ولکنی اخاف ان یکون ھذا عوضا لما سقیت لہما، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کانا جو مجھے کھلا رہا ہے یہ اس کا عوض ہو جو میں نے ایک نیک کام کیے، ان بچیوں کو پانی پلایا تھا، ان کے جانوروں کو میں نے پانی پلایا تھا، اس کا عوض نہ ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر فرمانے لگے وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا نَبِيُّ شَيْءٍ مِّن دِينِنَا بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہم تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے نیک کام کے عوض میں اگر اس روئے زمین کو سونے سے بھر دیا جائیں تو پھر بھی ہم قبول نہیں کریں گے، عوض نہیں لیں گے. تو یہ تو شعیب علیہ السلام نے کہا لا یا شاب، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّهَا عَادَتِي وَعَادَتَ آبَائِي نَقْرِئُ الضَّيْفَ وَنَطْعِمُ الطَّعَامَ. یہ کھانا کھلانا ہمارے آباء و اجداد کا ایک طریقہ ہے، مسافر کو ہم ویسے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ اس کا عوض نہیں ہے، یہ اس کا عوض
پھر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا. تو یہ واقعہ بیان کی ابو حازم نے. پھر فرمایا فَإِن كَانَ هَذَا الْمِئَةَ دِينَارًا عِوَضًا، اگر یہ جو 100 دینار مجھے دے رہے ہو یہ عوض ہے اس نصیحت کے جو میں نے آپ کو کی ہے. پھر میتہ اور حرام خون اور خنزیر کے گوشت، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ بیت المال کی میرے حق ہے، مثال کے طور پر بیت المال میں جو میرا حق ہے وہی ہے، تو پھر بھی اس میں شبہ ہے. کیوں؟ سارے میرے جیسے علماء کو آپ نے اسی طرح دیا ہے یا صرف اکیلا مجھے دے رہے ہو؟ تو اکیلا مجھے دے رہے ہو تو پھر رشوت کا زمرے میں آئے گا، اس لیے قبول نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہاکذا یکون الاقتداء بالکتاب والانبیاء. اقتداء اسی کو کہتے ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل اس کو کہتے ہیں. نبی کے نقش قدم پر چلنے کو کا معنی یہی ہے. انظروا الی ھذا الامام الفاضل والحبر العالم کیف لم یاخذ علی عملہ عوضا، نیک کام پر کوئی عوض نہیں لی. ولا علی وصیتہ بدلا، نصیحت کر کے اس کا تنخواہ نہیں لی، اس کا عوض نہیں لی. ولا، پھر فرما رہے ہیں ولا علی نصیحتہ صفدا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اپنی نصیحت پر بھی کوئی عوض نہیں لی. بل بین الحق وصدا، حق بات بیان کی اور صاف بیان کی. ولم یلحق فی ذلک خوف ولا فزع، حق بات بیان کرنے میں کوئی ڈر یا خوف بادشاہ کے سامنے وہ مجھے سزا دیں گے یہ دل میں نہیں آیا. حق بات کہہ دی. قل الحق ولو کان مرا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاد کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی کی ملامت کرنے والوں کے ملامتی کا کوئی پرواہ نہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمنعن احدکم حیبۃ احد